السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کو پیش آنے والے ابتدائی مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس میں میں آپ کو 7 معاشی مشکلات کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا، ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کی تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیا۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی اور ہندوستوستی کو پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ ریڈ کلف نے ہمارے ملک کے ساتھ بہت سی غداریاں کیں اور پاکستان کے مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ اس لیے آج تک کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری میں بھی بہت سے مسئلے آئے تھے۔ پاکستان کے بننے کے بعد آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ان کو پوری طرح آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں گے۔ ان کو پوری آزادی ہوگی اس ملک میں رہنے کے لیے۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آبادکاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی عبادت کی۔ انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ ہر مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے اور اچھا وقت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے انتظامی مشکلات کے بارے میں، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا گیا اور بعد میں اسلام آباد کو بنا دیا گیا پاکستان کا دارالحکومت۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہرہ اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے جن میں زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا تجربہ نہ تھا۔ اس لیے پاکستان کو بننے کے بعد انتظامی مشکلات میں بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں جن کو قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے اچھی طرح سنبھال لیا۔ پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس میں میں آپ کو 7 معاشی مشکلات کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا، ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کی تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیا۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی اور ہندوستوستی کو پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ ریڈ کلف نے ہمارے ملک کے ساتھ بہت سی غداریاں کیں اور پاکستان کے مسلم اکثریتی علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے۔
اس لیے آج تک کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری میں بھی بہت سے مسئلے آئے تھے پاکستان کے بننے کے بعد۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ان کو پوری طرح آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں گے، ان کو پوری آزادی ہوگی اس ملک میں رہنے کے لیے۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آبادکاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا، جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی عبادت کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ ہر مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے اور اچھا وقت آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے انتظامی مشکلات کے بارے میں، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنا گیا اور بعد میں اسلام آباد کو بنا دیا گیا پاکستان کا دارالحکومت۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہرہ اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا تجربہ نہ تھا۔ اس لیے پاکستان کو بننے کے بعد انتظامی مشکلات میں بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں، جن کو قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے اچھی طرح سنبھال لیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا چوتھا پوائنٹ جو ہے معاشی مشکلات کے بارے میں، اکونومک پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے تو بھرتی کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کو تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ پاکستان کو کچھ بھی نہ دیا گیا، پاکستان کو ان کے مطابق کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا، اور ہندو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ملک نہیں چل سکے گا تو یہ ہم سے بھیک مانگے گا اور یہ پھر ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ مسلمان اتنے دلیر قوم ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے فوجی اثاثوں کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف ملٹری ایسٹس۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا اور پاکستان کو اس کے حصے کے مطابق فوج نہیں دی گئی۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقے میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے
تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، اور ہندوؤں نے سب مسترد کر دیا۔ چھٹا پوائنٹ جو کہ زرعی مشکلات کے بارے میں، ایگریکلچرل پرابلمز۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ جب بھی اس کا دل چاہتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے، جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ پانی روک لیتا ہے اور نہیں بھیجتا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورکس سے پاکستان کو اپنی پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو دے دیے گئے اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے سیاسی مشکلات کے بارے میں، جو کہ ہیں پولیٹیکل پرابلمز۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں پرنسلی اسٹیٹس نے بھی کئی ساتھ الحاق کیا۔ ان میں مناودر، دیر، سوات، جونا گڑھ وغیرہ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جونا گڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا اور آج تک وہ مسئلہ حل شدہ ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں ڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اس گوم و گو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ یہ سیاسی مشکلات تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ٹوٹل 7 پوائنٹ تھے، اور باقی اگلی ویڈیوز میں آپ کو اس سے بھی اچھی خبریں ملیں گی اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔